قرآن کریم میں آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ من دون اللہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، من دون اللہ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، من دون اللہ کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، من دون اللہ کوئی کسی سے کچھ لے نہیں سکتا، من دون اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتا، مچھر کو نہیں ہٹا سکتا، من دون اللہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور من دون اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو بے شک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے اذن کے بغیر یقیناً نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ تو من دون اللہ کے معنی تو ہیں اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، بغیر مشیت الہیہ، بغیر ارادہ الہیہ۔ لیکن جب اللہ کا ارادہ ہو جائے اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے اور جب اللہ کا اذن ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قرآن سے پوچھو کیا ہوتا ہے۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، سبحان اللہ، میں معذرات اندھوں کو اچھا کر دیتا ہوں اور کوڑیوں کو تندرست کر دیتا ہوں اور میں مردوں کو جلا دیتا ہوں، مگر یہ سب کام بِإِذْنِ اللہ ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ اللہ کیا کہوں آپ سے، ارے من دون اللہ تو کوئی تنکا بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن بِإِذْنِ اللہ تو مردوں کو بھی جلا سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کے نگاہ جلال میں اللہ تعالیٰ نے بھی اماتت کا اثر رکھا تھا اور نگاہ جلال میں احیاء کا اثر رکھا تھا۔ جی اللہ اکبر۔ میں کیا کہوں آپ سے، یہ تو ان حضرات کی توجہات اور التفات پر موقوف ہوتا ہے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ ان کی توجہات اور التفات اللہ کے اذن اور اس کے ارادے اور رضا کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا کے خلاف کوئی ان کا ارادہ ہو، کوئی ان کی مشیت ہو، وہ تو اپنے ارادوں کو اپنے معبود کے ارادوں میں گم کر دیتی ہے، ان کی مشیت اللہ کی مشیت میں گم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ عبدیت کا کمال حاصل کر لیتے ہیں۔ عبدیت کے معنی کیا ہیں؟ پامال شدن، اللہ اللہ، ایسا پامال ہو جانا کہ اپنا ارادہ بھی نہ رہے، اسی کا ارادہ رہ جائے، اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا پامال کر دینا کہ اپنی کوئی خواہش نہ رہے، اسی کی رضا باقی رہ جائے۔ جی یہ ہے کمال عبدیت۔ اور جن حضرات نے اس مقام کو پایا پھر ان کی شان یہی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا کیا کہ وہ میرا بندہ جب محبوبیت کے مقام پر پہنچتا ہے تو چونکہ اس نے اپنی ہر صفت کو میری صفت میں گم کر دیا، اور اس نے اپنے ہر ارادے کو میرے ارادے میں گم کر دیا، اور اس نے اپنے تمام صفات کو میری صفات میں گم کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ذات کو بھی میری ذات کی بارگاہ میں پامال کر دیا، تو اب اس کا کہنا نہیں ہوتا، کہنا میرا ہوتا ہے، اس کا سننا نہیں ہوتا، سننا میرا ہوتا ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا، پھر میرے نور بصیرت سے دیکھتا ہے، اور وہ نہیں سنتا، میرے نور سمع سے سنتا ہے، پھر وہ نہیں بولتا بلکہ اس کی زبان پر میرا نور کلام جاری ہوتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں؟ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، پیارے خلیل کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردوں کو جلاتا ہوں؟ عرض کرتے ہیں بلا کیوں نہیں، میرا ایمان تو ہے۔ اچھا پھر جب ایمان ہے تو پھر آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ایمان جب ہے تو پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے مولا میں تو اس لیے پوچھتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ اللہ، لوگوں نے سمجھا دل مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا شک نہ رہے۔ وہ ظالموں، جہاں شک ہو وہاں ایمان کہاں ہوتا ہے؟ وہ شک کے ساتھ ایمان جمع ہوتا ہے؟ ہاں، وہ شک والی بات تو انہیں دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو دل شک سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہاں یہ شک والی بات نہیں،
یہاں مقصد اور ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جب نمرود سے مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس نے کہا تھا کہ رب میں ہوں، آپ نے فرمایا کہ تو اگر رب ہے تو رب کی شان تو یہ ہے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے، تو کیسا رب ہے؟ نہ جلا سکتا ہے نہ مار سکتا، تو کیسا رب ہے؟ تو وہ ایسا بلید الطبع تھا، اس کا ذہن اتنا خراب تھا کہ وہ جلانے اور مارنے کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ اس نے کیا کیا کہ قید خانے سے دو آدمی بلائے، ایک وہ تھا جس کے لیے وہ موت کا حکم لکھ چکا تھا کہ اس کو سزائے موت دے دو، اور ایک وہ تھا کہ جس کو بالکل بری کر دیا تھا کہ بھئی یہ بالکل بری ہے۔ تو جس کو بری کر دیا تھا کہا کہ اسے قتل کر دو، دیکھو میں نے زندہ کو مار دیا، زندہ کو میں نے مار دیا۔ اور یہ جو قصوروار ہے جس کے لیے موت کا حکم صادر ہو گیا، اس کو چھوڑ دو، لو میں نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف، یہ زندہ کرنے اور مارنے کے معنی ہے؟ تو میرے رب کے حسن احیا کو سمجھا ہی نہیں، میرے رب کے حسن اماتت کو تو نے سمجھا ہی نہیں۔ ارے احیا اور اماتت میرے رب کا ایک کمال ہے، میرے رب کا ایک کمال ہے، میرے رب کا حسن ہے۔ اور زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، میرے بندو بولو تمہارے اندر کوئی زندگی تھی؟ کہاں تھی؟ کوئی زندگی نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے جسم کے اندر وہ استعداد پیدا کی کہ جو زندگی کی حامل ہو سکے، پھر تمہارے جسم کو اس نہج سے بنایا، اور اس نہج سے بنا کر اس میں روح کو ڈالا، اور جب میں نے اس جسم میں روح کو ڈال دیا تم مردہ تھے، میں نے تم کو جلا دیا۔ جی اللہ اللہ اللہ۔ پھر جب تمہاری موت کا وقت آئے گا ثم یمیتکم، تو جس اللہ نے تمہارے جسم میں روح ڈالی تھی اور اس کو زندہ کیا تھا، وہی اللہ تمہارے جسم میں تمہاری روح کو نکالے گا، پھر مردہ کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جسم کے اندر روح کو ڈالنا اور جسم سے روح کو نکالنا یہ معنی تھے زندہ کرنے اور مارنے کے۔ تو بے وقوف نے سمجھا ہی نہیں، اس نے ایک موت کا حکم جس کے لیے ہو گیا اس کو چھوڑ دیا، اور جو بے قصور تھا اس کو مار دیا، نہ وہاں اس نے روح ڈالی نہ وہاں نکالی۔ جی یہ کیا بات ہوئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بہت تکلیف ہوئی کہ میرے محبوب کے حسن کا دیکھو یہ کیسا مذاق اڑا رہا ہے۔ میرا محبوب جو اللہ ہے، ارے اس کا زندہ کرنا اور اس کا مارنا، یہ کہتا ہے کہ میں نے جو زندہ کیا مارا یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا زندہ کرنا مارنا ہوتا ہے۔ تو اس بے وقوف نے میرے محبوب کے حسن کا انکار کیا، میرے اللہ کے زندہ کرنے کے حسن کا بھی انکار کیا، اور اس کے جلانے کے حسن کا بھی انکار کیا۔ ارے مردہ کرنا یہ بھی حسن ہے اور جلانا یہ بھی حسن ہے۔ اور اس ظالم نے تو پرواہ نہیں کی، میرے رب کے حسن کے کیسے اس نے انکار کیا؟ اللہ اکبر۔ اور بھائی قاعدہ یہ ہے کہ جب محبوب کے حسن کا انکار کسی محبت والے کے سامنے آئے تو پھر محبت والے کا دل تڑپ جاتا ہے۔ جی اگر محبوب کے حسن کا کوئی انکار کرے جی محب کے سامنے، محبت والے کے سامنے، تو ایمان سے کہنا آپ جس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں جب کوئی اس کے حسن کا انکار کرے گا تو آپ کے دل کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کیا چاہیں گے؟ آپ یہ چاہیں گے کہ میرے محبوب کے جس حسن کا انکار ہوا ہے کاش وہ حسن ظاہر ہو جائے تو میرے دل کو ٹھنڈک پڑ جائے۔ اللہ اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے مولا جب میں نے تیرے حسن احیا اور اماتت کا ذکر کیا تو تیرے دشمن نے اس کا انکار کیا، اور جب اس نے انکار کیا تو تیرے خلیل کا دل جو تڑپ گیا، تو اب میرا دل تو مطمئن تب ہوگا تب تو اپنے احیا اور اماتت کے حسن کو ظاہر فرمائے گا۔ اللہ علیہ، یہ تو اللہ کی محبت کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں۔ جی بتاؤ، زلیخا کو تو حضرت یوسف سے محبت تھی نا، لیکن جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کہہ کر اور ان کے حسن کا انکار کیا تو بولو زلیخا کا دل تڑپا یا نہیں تڑپا؟ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک مجلس منعقد کی، اور مقصد اس کا کیا تھا کہ میں اپنے محبوب کے حسن کا اظہار کروں، اور یہ دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ غلام ہے یا یہ آقا ہے۔ جی سناتے اس نے پھر ایسا کیا، ان انکار کرنے والی عورتوں کو بلایا، طرح طرح عورتوں کو، اور ان کے سامنے حضرت یوسف کا نماز جب ظاہر کیا تو میں نہیں کہتا، کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا هَذَا
ہاں وقل ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جب یوسف السلام کے حسن کا نظارہ نگاہوں کے سامنے آیا تو پھل کاٹتے ہوئے پھل نہیں کاٹا، انگلیاں کاٹ لیں، انگلیاں کاٹ لیں اور کہنے لگیں یہ تو کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی آسمان سے فرشتہ اترا ہے. اللہ اللہ. اگر زلیخا کا دل یوسف کے حسن کے انکار کرنے سے طرف جاتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کا دل نہیں تڑپے گا اللہ کے حسن کا انکار کرنے سے؟ تو کیا اچھا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ولیکن لیطمئن قلبی. اور زلیخا یوسف کے حسن سے انکار نہیں کر سکتی تو خلیل اللہ کے حسن سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ مگر بات کیا ہے کہ ادھر تانا زن عورتوں نے یوسف کے حسن کا انکار کیا، یوسف کا دل تڑپ گیا، وہ تو محبت مجازی تھی. میرے مولا تو میرا محبوب حقیقی ہے، اور تو نے مجھے خلت کے مرتبے پر فائز کیا، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا. جب تیرے حسن کا انکار ہوگا تو تیرے خلیل کے دل کو تکلیف نہیں ہوگی، تو میرے دل کو مطمئن فرما دے، اپنے حسن احیا اور اماطت کو ظاہر کر دے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا پیارے خلیل 4 پرندوں کو لے لو، ان کو ذبح کرو. جب ذبح کرو گے ان کی روحیں ان کے جسم سے نکل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان کی روحیں جب جسم سے نکلی جی تو یہ کیا ہوا؟ یہ حسن اماطت ہوا یا نہیں ہوا؟ فرمایا کہ یہ ہے اماطت، کہ جب جانور ذبح ہوئے ان کی روحیں نکل گئیں، یہ اماطت ہے، یہ مارنے کا حسن ہے جی. اس کے بعد پھر کیا کرو؟ ان کا گوشت جب تم نے قیمہ کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیا، ثم پیارے خلیل پہلے ان کو ذبح کرو، پھر ان کا گوشت قیمہ کر کے مخلوط کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دو. ثم پھر اے پیارے خلیل تم خود ہی ان کو پکارو، ان کو پکارو. جب ان کو پکارو گے تو کیا ہوگا؟ یاتینا کفایات، یہ 4 پرندے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور یہ دوڑتے ہوئے تو جبھی آئیں گے نا جب ان کے جسموں میں ان کی روحیں واپس آ جائیں گی جی. اللہ اکبر. یاتینا کفایات. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا. جب ذبح کیا ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل گئیں، اور پھر جب ان کے گوشت کو مخلوط کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ کر بلایا جی، اللہ نے فرمایا ثم ابراہیم تو انہیں پکار تو صحیح جی. سوال یہ ہے کہ ابراہیم کے پکارنے سے وہ زندہ ہوئے یا اللہ کے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے؟ تو زندہ کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم ہے یا اللہ ہے؟ اللہ ہے نا. جب اللہ زندہ کرنے والا ہے تو ابراہیم کو کیوں حکم دیا کہ تو پکار جی؟ آپ بھی زندہ کرنا تھا، آپ بھی زندہ کر دیا ہوتا، مگر حکم ہوا کہ ابراہیم پکار. ثم ادعوہن. اللہ اکبر. تو پکار. بس میں تو یہ جانتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی پکار ایسی تھی جیسے بجلی کا تار لگا دیتے ہیں آپ، اور پھر جب بجلی کا تار لگ جاتا ہے تو پھر جب بجلی کی رو آتی ہے اسی تار پر آتی ہے جی. تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل پکار تیری ہوگی اور حسن احیا میرا ہوگا. پکار تیری ہوگی اور حسن احیا میرا ہوگا. پتہ چلا کہ بندوں کی زبان سے تو پکار ہی نکلتی ہے جی، اور اس پکار پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہی میرا ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار پر اپنے حسن کے جلووں کو چمکا دیا کرتا ہے، اپنے حسن کے جلووں کو چمکا دیا کرتا ہے. تو میرے پیارے دوستو اور میرے محبوب دوستو، آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ جو دلاتا اور مارتا ہے، ایمان سے کہنا کہ اپنے بندوں کو اپنے حسن احیا اور اپنے حسن عمارت کا مظہر بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے. تو اللہ کے سوا کون جلائے، اللہ کے سوا کون مارے؟ لیکن بغیر اللہ کی مشیت کے جلانا مارنا ممکن نہیں ہے. اور جب اللہ خود چاہے تو اللہ کا چاہا بھی نہ ہو تو پھر کس کا چاہا ہوگا بتاؤ؟ جب اللہ چاہے کہ میرے فلاں محبوب کے ہاتھ سے یہ مردہ زندہ ہو جائے، میرے فلاں محبوب کے ہاتھ سے یہ نفع پہنچ جائے، میرے فلاں محبوب کے بڑھانے کے لیے، اپنے بندوں کی عظمت کے جھنڈے لہرانے کے لیے اگر اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں سے کسی کو فائدہ پہنچائے تو پہنچانے والا تو اللہ ہی ہے، مگر یہ دیکھو وہ بندے کون ہیں جن کو خدا نے اس کے لیے مقرر فرمایا، وہ بندے کون ہیں؟ تو اس لیے میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے مقرر فرما لیا کہ میرے پیارے ہر نعمت میں تیرے دامن میں رکھتا ہوں، اور سارے بندوں کو اعلان کرتا ہوں
کہ تم میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ، جس کو دو لینا ہے مصطفیٰ سے لے لو، اور وہ تمہیں وہی چیز دیں گے جو تمہاری شان کے لائق ہوگی، اور جو چیز تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگی وہ تمہیں نہیں دیں گے، کیونکہ وہ چیز تمہارے لیے مضر ہے، اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے، وہ تو تمہیں نفع پہنچانے آئے۔ سبحان اللہ۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، ارے تمہاری معمولی تکلیف بھی میرے محبوب کو بڑی شاق گزرتی ہے، تمہاری معمولی تکلیف ہو میرے محبوب کو بڑی شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، ارے وہ تو تمہارے لیے ہر نعمت کو اللہ سے لینے کے لیے بے قرار ہیں کہ یا اللہ ہر نعمت میرے غلاموں کو عطا فرما دے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے وہ تو ایمان والوں کے ساتھ بڑی رافت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو یہ میرا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایسے رؤوف اور رحیم رسول کو میں نے تمہیں بھیج دیا، اور اپنی نعمتیں اس کے دامن میں رکھ کر، اس کے ہاتھوں کو پھیلا کر، اور یہ کہ میں اس کو دوں وہ تمہیں عطا فرمائے، کہ تم براہ راست مجھ سے لے نہیں سکتے، تم ممکن ہو میں واجب ہوں، تم حادث ہو میں قدیم ہوں، تم مخلوق ہو میں خالق ہوں، تم مملوک ہو میں مالک ہوں، تم عبد ہو میں معبود ہوں، تم ساجد ہو میں مسجود ہوں، تم بندے ہو میں خدا ہوں۔ اس لیے تم براہ راست مجھ سے لے نہیں سکتے، ہاں میں نے درمیان میں ایک ایسے بندے کو رکھا ہے کہ وہ بارگاہ وجود کے بھی جلوے رکھتا ہے، بارگاہ عبدیت کے بھی جلوے رکھتا ہے، وہ حسن امکان کا بھی مرکز ہے اور حسن وجود کا بھی مرکز ہے۔ میں نے اس کو اپنے وجود کے حسن کا مرکز بنایا، مظہر بنایا، اور میں نے عالم امکان کے ہر حسن کا اس کو مرکز بنایا۔ وہ واجب کا مظہر ہو کر واجب سے لیتا ہے اور ممکن کا مظہر ہو کر ممکن کو دیتا ہے۔ اگر وہ بارگاہ وجود کے ساتھ مربوط نہ ہو، اگر وہ حسن الوہیت کا مظہر نہ ہو تو الہ سے لے نہیں سکتا، اور اگر وہ عالم امکان میں نہ ہو، اگر امکان کا وصف اس میں نہ ہو تو ممکنات کو وہ دے نہیں سکتا۔ ارے یوں کہو وہ واجب کا مظہر ہو کر مجھ سے لیتا ہے اور ممکن ہو کر تمہیں دیتا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ میری طرف ہے، دوسرا ہاتھ تمہاری طرف ہے۔ ان اللہ یؤتی و انما انا قاسم، اللہ مجھے دے رہا ہے، میں تمہیں تقسیم فرما رہا ہوں۔ تو اس لیے بھائی ہمارے لیے تو حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ ہماری جو مشکل حل ہوگی انہی کی بارگاہ سے حل ہوگی۔ آج جتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ہماری توجہ حضور سے ہٹ گئی، اور ہم معلوم نہیں کس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی اب تو یہ بین الاقوامی سیاست جب تک تمہارے اندر نہیں آئے گی تمہاری کوئی مشکل آسان نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بین الاقوامی سیاست کیا چیز ہے بھائی؟ دیکھو بین الاقوامی سیاست، میں کہتا ہوں کہ تمام بین الاقوامی سیاستوں کو ایک طرف رکھو اور مصطفیٰ کی ایک بات کو ایک طرف رکھو۔ جی میرے پیارے دوستوں اور میرے محترم بھائیوں، وقت نہیں رہا ورنہ میں آپ کو کچھ بتاتا۔ بس ایک بات کہہ کر میں دعا کرتا ہوں۔ حضور تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور فرمایا دیکھو حضور کے مبارک قول کو، حضور کے مبارک فرمان کو سنو اور دل کی گہرائیوں میں اتار لو۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ اب بین الاقوامی سیاستوں کو اپناؤ سب کچھ بنے گا، اور میں کہتا ہوں بین الاقوامی سیاستیں ایک طرف اور مصطفیٰ کی ایک بات ایک طرف۔ بھائی اگر تمہارا ایمان ہے کہ اللہ ہے اور اللہ خالق ہے، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اگر یہ تمہارا ایمان نہیں ہے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، جی پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ اور اگر تم یہ ایمان رکھتے ہو لو حضور کی بات سن لو، سرکار نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اللہ جس کا ہو جائے پھر کون ہے جو اس کا نہ ہو؟
تو اب دیکھنا ہمیں اپنے آپ کو ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ کے ہو گئے۔ اللہ کے ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر کچھ، ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں ہم قربان کر دیں، ہمارا ارادہ نہ ہو، اللہ ہی کا ارادہ ہو، ہماری خواہشات نہ ہو، اللہ ہی کی رضا پیش نظر ہو، ہماری اپنی کوئی چیز ہمارے پیش نظر نہ ہو، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا اور پینا اللہ اللہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ارے میری زندگی کی ہر ادا میرے رب کی رضا کے لیے وقف خدا ہے، تو بس میں رب کا ہو گیا، جب میں رب کا ہو گیا رب میرا ہو گیا۔ اب یہ دیکھو ہم اس بات میں کتنی دور ہیں، کس قدر دور ہیں، اور جب تک یہ دوری رہے گی مسائل تو حل نہیں ہوتے۔ میرے پیارے دوستو، اگلی بات اگر اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اگلے جمعے سناؤں گا۔ فقط اتنی بات میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ میں کن کن زندگی کے کن کن گوشوں میں اور حیات کے کن کن مرحلوں میں اپنے رب سے دور ہوں اور مصطفیٰ سے دور ہوں۔ لوگ حضور سے الگ ہو کر مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے دامن میں آ کر مسائل کا حل تلاش کریں۔ یہ میری آخری بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، اللہ کا کرم ہو، اللہ کا فضل ہو، آمین۔ حضرت صاحب کے حق کے دعا کر اللہ تعالیٰ اتنی حیات دراز کرے، آپ یہ بھی دعا کریں جو لوگ بارگاہ رسالت کے قرب سے ہمیں روکنے والے ہیں، اللہ ان کے شر سے بھی بچائے۔ اے اللہ تو اپنے حبیب کا قرب عطا فرما اور ان کی بارگاہ سے ہمارے مسائل حل کرا۔ اے اللہ تو کریم ہے، رؤوف رحیم ہے، اور جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں الہی ان کے شر سے ہمیں بچا۔ یا اللہ ہمارے اسلام، ہمارے اس دین متین، یا اللہ یہ اسلام جو تیرا پیارا اور محبوب دین ہے، تیرا پسندیدہ دین ہے، الہی اس دین کی عظمتوں کے جھنڈے لہرا دے۔ اے اللہ یہ پاکستان جو تو نے اسلام کے صدقے میں ہم کو دیا ہے، الہی اس پاکستان کو مستحکم فرما دے، وہ پاکستان کی سرزمین کو اپنے دین کا گہوارہ بنا دے، پاکستان ہمیشہ زندہ رہے، پاکستان مستحکم رہے، پاکستان سالم رہے، پاکستان برقرار رہے۔ جن لوگوں نے ہمارا ایک بازو کٹوا دیا الہی تو ان کے سر سے آگے ہم کو بچا لے، اور جو بقیہ پاکستان ہے یا اللہ یہ سالم رہے۔ میں جن حالات کو محسوس کر رہا ہوں میں زبان سے نہیں بتا سکتا، بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، بس اب اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تو ہی ہماری مشکلات آسان کر دے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، رات سے پھر طبیعت کچھ زیادہ ناساز تھی، ہم کچھ جوش کی وجہ سے میں کچھ گفتگو کرنے پر بھی اپنے آپ کو قادر نہیں پاتا، لیکن چند کلمات میں ضرور عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی اور آج بھی یہ بات میں عرض کرتا ہوں، اور میری گفتگو کا خلاصہ یہی دو تین جملے ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق ممکنات کا مجموعہ انسان ہی کو بنایا، اس میں شک نہیں، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جس قدر یہ عالم جسمانیات اور عالم رنگ و بو اور عالم ناسوت اور عالم دنیا، عالم عناصر، جواہر، اعراض، اجسام، یہ جس قدر عالم خلق ہے جو ہمارے ناپ تول اور گنتی
وغیرہ کے کسی اندازے میں جو عالم آ سکتا ہے، اس تمام عالم خلق کی سب لطیف حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائیں اور انسان کے جسم خاکی میں رکھ دیں، اور اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم میں اس حقیقت کی طرف واضح اشارات موجود ہیں۔ جسم انسانی میں عالم جسمانیات کی لطیف حقیقتوں کو جمع کیا، اور روح انسانی میں تمام عالم روحانیات کی نورانی، روحانی اور قدسی حقیقتوں کو جمع کر کے اور انسان کی روح میں رکھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم ارواح اور عالم اجسام، عالم بالا اور عالم اسفل، اور عالم شہادت اور عالم غیب، تمام عالموں کی لطیف حقیقتوں کا مجموعہ انسان کا جسم اور انسان کی روح ہے۔ اس میں تو شک نہیں ہے، اور قرآن کریم نے اس حقیقت کی طرف بار بار اشارہ فرمایا۔ وہ صاف صاف فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ذرا اپنی بصیرت کی آنکھیں کھولو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ انہیں فرمائیں کہ اپنی آپ بصیرت کی آنکھیں کھولیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق عالم میں بھی ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، اور ان کے نفسوں میں بھی وہ اپنی نشانیاں ہم ان کو دکھائیں گے۔ تو آفاق عالم تو یہ حقائق کائنات ہیں، اور انفس سے مراد نفوس انسانیہ۔ آفاق عالم میں عالم ممکنات سب شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عالم آفاق میں پیدا فرمایا، اور ان عالم آفاق کے ذرے ذرے میں اپنے حسن کے جلوے چمکائے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم اور روح میں جمع کر دیا، اس میں شک نہیں۔ اور اسی لیے جو اہل علم حضرات، بلکہ یوں کہیے کہ اہل معرفت حضرات، مومنین کاملین عارفین ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام عالم اجسام اور ارواح یہ تو عالم کبیر ہے، اور یہ انسان یہ عالم صغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کبیر کی حقیقتیں عالم صغیر میں جمع کی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آفاق عالم میں، عالم اجسام اور عالم ارواح میں جس قدر آیات الہیہ ہیں، اور وہ آیات الہیہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں، اور وہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے علم اور اس کی ذات اور صفات کے چمکتے ہوئے جلوے ہیں، اور انہی جلوہائے ذات و صفات کو ہم حسن الوہیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہی اللہ کا حسن ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ میرے بندو، میں نے اپنے حسن کے سب جلووں کو ایک نگاہ بصیرت عطا فرمائی۔ وہ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس نگاہ بصیرت سے اپنے اندر میرے حسن کے ہر جلوے کا مشاہدہ کر لو۔ اور
جب تم اپنی ذات میں میرے حسن کے جلووں کا مشاہدہ کرو گے اور تم اس کو مطابق کرو گے آفاق عالم کے ساتھ، تو دو تین آفاق عالم میں تمہیں حسن الوہیت کے جلوے کے طور پر نظر آئے گی اور اسی کا نمونہ تم اپنے اندر پاؤ گے، تو تمہارے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ حسن کا دیکھنا محبت کو پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ جب بھی حسن کا مشاہدہ ہوگا تو محبت پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں زیادہ سے زیادہ میری محبت ہو، اور یہ زیادہ سے زیادہ محبت کب ہوگی؟ جب زیادہ سے زیادہ اس کے حسن کے جلووں کا مشاہدہ ہوگا، اور یہ حسن کے جلووں کا جو مشاہدہ ہوگا یہ اس نور بصیرت سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جس نور بصیرت کو انسانیت کا جوہر بنایا ہے، جوہر بنایا جی، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ جوہر انسانیت کا عطا فرمایا، وہ آفاق عالم کے حسن کے جلووں کے ساتھ اپنے نفسوں میں جلوہائے حسن الوہیت کو مطابق کرتے رہے اور وہ برابر دیکھتے رہے کہ جو جلوہ مثلا اس عالم کے اندر یہ درخت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ درخت ایک نبات ہے، اگنے والی چیز، اس میں اگنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ تو آپ بتائیں انسان کے اپنے اندر اگنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس عالم کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کھڑی ہو سکتی ہیں، ٹھہر سکتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھا تو ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی حقیقت رکھی ہے کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں۔ جی یہ ہمارا کھڑا ہونا اور ہمارا ٹھہرنا یہ اس جوہریت کے معنی کو پیش کرتا ہے کہ جس جوہر کے متعلق فلسفی اور منطقی کہتے رہے کہ جوہر جو ہے وہ قائم بذات ہوتا ہے، جی جوہر قائم بذات ہوتا ہے اور عرض قائم بالغیر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا پھولوں کا رنگ ہمیں نظر آیا، کوئی پھول گلابی ہے، جی کوئی پھول پیلا ہے، کوئی کاسنی ہے، مختلف قسم کے۔ ہم نے ان رنگوں کو دیکھا تو یہ رنگ عرض ہے اور پھول کی پتی وہ جوہر ہے۔ رنگ کسی چیز میں ہوگا بغیر چیز کے تو کہیں نظر نہیں آئے گا، تو جس چیز میں ہوگا وہ جوہر ہے، اور جس چیز کے ساتھ وہ قائم ہے وہ جوہر، اور وہ قائم ہونے والا دوسرے کی ذات کے ساتھ، دوسرے کے سہارے پر وہ عرض ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھا تو ہمارے اندر بھی جوہر بھی ہے، عرض بھی ہے۔ جی ہم نے دیکھا کہ دو طاقتیں دنیا میں کام کر رہی ہیں، ایک قوت افعال ہے، ایک قوت انفعال ہے۔ قوت افعال کا مطلب کیا ہے؟ اثر پہنچانا، اور قوت انفعال کا مطلب ہے کسی کے اثر کو قبول کرنا۔ یہ دو قوتیں ہیں جو اس نظام کائنات کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم نے اپنے اندر دیکھا تو ہمارے اندر بھی قوت افعال ہے، ہم اپنا اثر دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں۔ جی عالم علم سکھا سکتا ہے، حکیم حکمت سکھا سکتا ہے، نیکی کا اثر پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یہ قوت انفعال، اگر کوئی ہم کو علم سکھائے تو ہم سیکھ سکتے ہیں، جی اگر کوئی ہمیں پڑھائے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی ہمیں بتائے تو ہم جان سکتے ہیں، تو وہ ہمارا پڑھنا، جاننا، سیکھنا وہ قوت انفعال ہے۔ اور کسی کو سکھانا پڑھانا یہ قوت افعال ہے۔ یہ تمام کائنات کے اندر یہ قوت افعال و انفعال ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عمن والہ کا وصف جمیل ہے۔ انفعال کے لفظ کو میں خدا کی صفت نہیں کہتا، لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں
کہ جس طرح اللہ اپنے بندوں کو اپنے فیض کا اثر پہنچاتا ہے اور وہ اس کا افعال ہے، اسی طرح اپنے بندوں کی توبہ اور ندامت کو قبول فرماتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، اگر وہ ہماری توبہ قبول نہ کرے تو ہمارا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو کسی چیز کو، کوئی چیز کسی کو دینا، اور ایک کسی کی پیش کی ہوئی چیز کو قبول کر لینا۔ جی اللہ اللہ، اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو، اپنی ندامت کو اور اپنی عبادت کو اور اپنے اعتراف قصور کو اور اپنی توبہ کو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو بولو اللہ قبول فرماتا نہیں فرماتا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب کیا کہوں آپ سے، ہمارے اندر تمام پہاڑوں کی اور تمام معدنیات کی حقیقتیں موجود ہیں۔ مٹی ہمارے اندر ہے، آگ ہمارے اندر ہے، پانی ہمارے اندر ہے، ہوا ہمارے اندر ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا اور تمام عناصر سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر جو خواص اللہ پیدا فرماتا ہے وہ سب خواص اللہ نے انسان میں رکھے ہیں جی۔ اور آخر بات یہ ہے کہ بھئی انسان کے اندر زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے، انسان کے اندر ظلمت بھی ہے، نور بھی ہے، اور میں سچ کہتا ہوں انسان کے اندر دن بھی ہے، رات بھی ہے، موت بھی ہے، حیات بھی ہے۔ دن میں آنکھیں بند کر لے تو رات ہے، رات میں آنکھیں کھول لے تو دن ہے جی۔ اللہ اللہ اللہ، سو جائے تو موت ہے، جاگ جائے تو حیات ہے۔ عزیزان محترم، انسان کے اندر عالم سفلیات کی طرف بھی انجذاب اور جذب کا مادہ اللہ نے رکھا، اور عالم علویات کی طرف بھی صعود کا مادہ اللہ نے انسان میں رکھا۔ اللہ اللہ، اس کی روح بلندی چاہتی ہے، اس کا جسم پستی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال کی کیفیت انسان کو عطا فرمائی۔ یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے جس کو میں اگر لمبا کروں تو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ آخری بات اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ رب کریم کا تقاضا یہ ہے کہ ساری کائنات کی حقیقتوں میں جب میرا حسن انسان اپنی انسانی نظر سے دیکھے تو میرے عشق و محبت کا پتلا بن جائے۔ جی میرے دوستو، بس آخری بات یہ ہے کہ جس بندے میں، جس انسان میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ انسان نہیں ہے۔ اور اسی اللہ کی محبت کے گوشوں کو تلاش کرنے کے لیے تمام فقراء اور تمام اولیاء اور تمام مشائخ اور تمام پیران تقی طریقت، خواہ وہ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اور ان کے مشائخ اور ان کے بزرگوں کا طریقہ کار ہو، یا دوسرے بزرگ ہمارے جی، تو سب انہی راہوں کو ڈھونڈتے رہے جن راہوں کو تلاش کر کے اللہ اکبر ہیں اللہ کی محبت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جی۔ اللہ اللہ اللہ، آپ بادشاہ تھے اور آپ تخت سلطنت پر جلوہ کرتے، تخت شاہی میں بیٹھے ہیں جی، شاہی قصر میں، شاہی محل میں بیٹھے، رات کا وقت ہے، آدھی رات گزر گئی، اچانک محسوس ہوا کہ محل کی چھت پر کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ شاہی محل کی چھت پر کون لوگ آ گئے ہیں، کون لوگ آ گئے۔ اب حضرت ابراہیم ادھم دنیاوی بادشاہ ہونے کے باوجود مومن تھے، عابد تھے، زاہد تھے، اور ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ جن کو سلطنت کے کام کرتے تھے رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، قصر شاہی میں عبادت کے مسلح پر بیٹھے ہیں، آدھی رات گزر چکی، چھت پر لوگوں کے چلنے کی آواز آئی، فرمایا دیکھو اس وقت کون ہماری چھت پر چل رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں۔ ابراہیم ادھم نے فرمایا اس وقت آپ یہاں کیوں دوڑ رہے ہیں، کیا کام ہے؟
انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا اونٹ گم گیا ہے، ہم وہ تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا اونٹ گم گیا ہے اور ہم وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہم یہاں بھی آ گئے۔ تو ابراہیم اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، تم سوچو کہ قصر شاہی کے محل پر تمہارے اونٹ کے آنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو یہاں اس اونٹ کو تلاش کرنا تو بالکل بیکار ہے، یہاں تو نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا حضور اگر قصر شاہی کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو قصر شاہی میں بیٹھ کر اللہ بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ 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 کی محبت کا ذریعہ عمدہ۔ اور پھر ابراہیم اعظم کہاں سے کہاں پہنچے۔ یہ وہ محبت الہی کا دور تھا کہ اللہ جس کے اندر بیدار کر دے وہی کامیاب ہو گیا۔ میرے دوستو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنی محبت والوں کی محبت عطا فرمائے، اور اس زمانے میں جو فتنے اور شر پیدا ہو چکے الہی ہمیں ان سے بچا لے، اور ان میں مبتلا ہونے سے پہلے الہی مجھے قبض کر لے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت فرما، اپنے بندوں کو تمام زمین آسمان کے فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ تو اپنا کرم فرما، اور ہمارے دین میں جو لوگ فتنے پیدا کر رہے ہیں ان کے فتنوں سے ہمارے دین کو بچا لے، اور ہمارے ملک میں جو لوگ فتنے پیدا کر رہے ہیں الہی ان کے فتنوں سے بھی ہم کو بچا لے۔ یا اللہ پاکستان کی بھی خیر ہو اور اسلام کی سربلندی ہو، اور تیرے بندوں پر دین و دنیا کی رحمتیں نچھاور ہوں، سب بھائیوں کی دعائیں قبول ہوں، اللہ کا کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ اور میرے بچے کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک خطرناک پھوڑا نکلا ہے، میں نے اس کو داخل کیا وہاں ہسپتال میں، کل اس کا آپریشن ہوگا۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی صحت، اور اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت، اللہ کا کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کرنا بہتر ہے، اگر کوئی سوئے تو وہ حرام نہیں ہے، مگر ادب بہتر ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ مکان کے صحن کی مسجد میں استعمال کی جا سکتی ہے، مسجد میں ہاں ایسی جگہ کہ جہاں دیوار ہاں دیوار وغیرہ، جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضور کی صحت بخشے، حضور کا سایہ قائم رہے، حضور دے آل اولاد دی خیر، حضور دے آل اولاد دی خیر، جو مال ہسپتال جو خیر نال گھر الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ عورتوں کا اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا شرعاً کیسا ہے؟ حضور تاجدار مدنی جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ابتداء اسلام میں لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، اور مصلحت یہ تھی کہ یہ لوگ ابھی نئے اور تازہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور اسلام پوری طرح ان کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا ہے، اور اسلام کے انوار و برکات
اگرچہ ان کو نصیب ہو گئے لیکن پوری طرح یہ اس سے ابھی تک مستفید نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کہ قبروں کی زیارت ان کے لیے کسی دینی اعتقادی مضرت کا باعث ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت پر رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. امت کی کوئی تکلیف بھی حضور کو گوارا نہیں، اور حضور ہمیشہ اسی بات کے متمنی اور خواہش مند رہے کہ ایمان والوں کو زیادہ سے زیادہ دینی اور دنیاوی فائدہ حاصل ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں مردوں کو، عورتوں کو، سب کو قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا تھا. مقصد یہی تھا کہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں قبروں کی زیارت کرنے کے وقت کسی قسم کی اعتقادی، دینی، مذہبی مضرت پہنچ جائے، کوئی ایسا کام ان سے سرزد ہو جائے جو ان کے لیے مذہبی، دینی، اعتقادی طور پر مضر ہو، تو حضور اسلام نے ان کو روک دیا. جب یہ لوگ اسلام میں راسخ ہو گئے، پختہ ہو گئے، تو پھر حضور اسلام نے اعلان فرمایا